مفتی محمد رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جزاک تھوڑا سا اس کو ادھر وہ کرو، بس تھوڑا سا آگے کرو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین والتابعین لهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وكتابه المنير: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور قابل صد احترام طلبہ عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے آج ہم سب کو اس علمی اور عرفانی مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلے تو ہم آج اس بابرکت اور مبارک موقع پر یہاں تشریف لانے والے اپنے مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی یہاں آمد پر ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی ہماری یہ مجلس ختم بخاری شریف کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے۔ آج کی اس مجلس میں بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیا جائے گا اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد دعا ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بہت مقبولیت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا کہا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین پر قرآن کریم کے بعد اگر صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو وہ یہ کتاب ہے، بخاری ہے۔ اس کتاب کی عظمت یقیناً اس کے مصنف اور مؤلف کی وجہ سے بھی ہے۔ اسی مناسبت سے ہم آج کوشش کریں گے کہ جس عظیم المرتبت شخصیت نے اس کتاب کو جمع و ترتیب دیا، جس عظیم المرتبت شخصیت نے اس کتاب کی تصنیف و تالیف کی، ہم اس کے حالات پر مختصر طور پر، چونکہ وقت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، مختصر طور پر ان کے حالات سے کچھ واقفیت لے لیں اور سمجھیں کہ اس کتاب کو کیوں اتنا اونچا مقام دیا گیا ہے۔ یہ سعادت، اس کتاب کی جمع و ترتیب کی سعادت، جس عظیم المرتبت اور بہت سی صفات کے حامل شخصیت کے حصے میں آئی، ان کو ہم محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم بخاری کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کی ولادت و سعادت اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے دن میں فرمائی کہ جس کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الجمعہ سید الایام، کہ دنوں میں تمام دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس عظیم المرتبت شخصیت کی ولادت با سعادت کے لیے اللہ تعالی نے جس دن کا انتخاب کیا، چونکہ آپ کو سید المحدثین ہونا تھا، اس وجہ سے جس دن کا انتخاب کیا گیا وہ بھی سید الایام یعنی جمعہ کا دن تھا۔ جس گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی، یہ گھرانہ بھی بڑا دیندار گھرانہ تھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ محمد ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ احمد ابن حفص فرماتے ہیں کہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے بارے میں کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا، نزاع کا وقت تھا، تو میں ان کے پاس موجود تھا۔
تو حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے اس وقت ایک بات ارشاد فرمائی، بالکل انتقال کے قریب ہیں، فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میری کمائی کے اندر ایک درہم بھی مشکوک اور مشتبہ نہیں ہے، میری کی ساری کمائی حلال ہے۔ یقیناً نیک ہونا، عابد ہونا، زاہد ہونا آسان بات ہے، لیکن مالی معاملات میں اس قدر زہد و تقوی اختیار کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ صاحب سیر اعلام النبلاء تحریر کرتے ہیں حضرت امام کی والدہ کے سلسلے میں کہ بچپن میں حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بیماری کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، آپ دیکھ نہیں پاتے تھے۔ آپ کی والدہ بہت پریشان ہوتی تھی، یہ کیا ہوا، بچہ دیکھ نہیں پاتا، اس لیے بہت زیادہ رویا کرتی تھی، دعائیں کرتی تھی، بہت زیادہ روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی۔ تو ایک روز خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے رونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بیٹے کی بینائی لوٹا دی۔ صبح جب وہ بیدار ہوئی اور انہوں نے دیکھا تو دیکھتی ہیں کہ بیٹا بالکل صحیح و سالم ہو چکا ہے۔ اس سے آپ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی عابدہ، زاہدہ اور متقیہ پرہیزگار عورت تھی۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے والدین دونوں ہی اعلیٰ مقام اور مرتبے کے حاصل شخصیات تھی۔ آپ کے والد کا انتقال تو بچپن میں ہو گیا تھا، آپ کی تربیت اور تعلیم کی ساری ذمہ داری آپ کی والدہ ہی کے سر آئی۔ کچھ بڑے ہوئے، محمد ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے خود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا کہ حضرت آپ کی تعلیم کی ابتدا کیسے ہوئی، آپ کے معاملات کس طریقے سے شروع ہوئے، ذرا اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میری عمر جس وقت 10 سال تھی، میں نے اسی وقت سے حضرات محدثین کے پاس جانا شروع کر دیا تھا، اسی وقت سے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے حضرات محدثین کی خدمت میں جاتا تھا، اور علم حدیث کے یاد کرنے کا شوق مجھے اسی وقت سے عطا کر دیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت اس زمانے کے بڑے محدث داخلی کے درس میں گیا، محدث داخلی درس دے رہے تھے، حلقہ لگا ہوا تھا، بڑے استاد تھے، تو وہ ایک حدیث بیان کر رہے تھے، اور اس کی حدیث کی سند بیان کرتے ہوئے محدث داخلی نے کہا عن سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے محدث داخلی سے کہا کہ حضرت یہ سند صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابو زبیر ابراہیم سے نقل نہیں کرتے۔ محدث داخلی نے دیکھا کہ یہ بچہ کم سن، چھوٹا سا بچہ، 10 سال کی عمر کا بچہ، اور بتلا رہا ہے، تو انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ حضرت امام نے بڑے احترام کے ساتھ پھر کہا کہ حضرت آپ اصل نسخے کی طرف رجوع کر لیجئے اور دیکھیے کہ اصل کیا ہے۔ محدث داخلی اندر تشریف لے گئے اور گئے، اپنے اصل نسخے کو دیکھا تو فرمایا کہ اچھا بھائی صحیح بتاؤ کیا ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ان کو بتلایا کہ سند اصل اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ زبیر بن عدی عن ابراہیم ہے۔ تو حضرت محدث داخلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا جو نسخہ تھا جس میں آپ درس دے رہے تھے اس کو صحیح کر لیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت کی عمر، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کی عمر اس وقت 10 سال تھی، اور اپنے استاد کو لقمہ دے رہے ہیں۔ آپ ان کے علمی استحضار کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کی جسارت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور دوسری طرف محدث داخلی ان کی تواضع کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھا کہ ایک بچہ میری تصحیح کر رہا ہے، بلکہ صحیح اور حق بات کو قبول کر لیا۔ کچھ بڑے ہوئے تو حضرت نے بہت سے علاقوں کے سفر کیے۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ اور اپنے بھائی احمد کے ساتھ مکۃ المکرمہ تشریف لے گئے حج کے لیے، حج کیا۔ بھائی اور والدہ تو واپس آ گئے، لیکن حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ حصول علم کے لیے بڑے بڑے مشائخ چونکہ مکۃ المکرمہ میں اس وقت تھے تو وہیں رک گئے، ان سے علم حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ ہی میں رک گئے، وہاں علم حاصل کیا۔ حصول علم کے لیے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے اسفار کیے، دور دراز علاقوں کے سفر کیے۔ آپ بصرہ گئے، کوفہ گئے، شام گئے، مصر گئے، بغداد تشریف لے گئے، بلکہ بغداد تو حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ 8 مرتبہ تشریف لے گئے، چونکہ وہاں پر حضرت امام احمد بڑے عظیم محدث تھے۔ 8 مرتبہ آپ نے حصول علم کے لیے بغداد کا سفر کیا۔ جب وہاں جاتے تھے تو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بہت محبت فرمایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ارے بھائی اہل علم، اور اس علم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، یہیں رک جاؤ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر جب ابتلا کا زمانہ آیا
تو اپنے استاد کی اس بات کو یاد کیا کرتے تھے، کاش میں اپنے استاد کی اس بات کو مان لیتا اور بغداد کو نہ چھوڑتا۔ بہرحال یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ابتدائی دور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلا کا حافظہ عطا کیا تھا، حفظ اور ضبط میں اپنی مثال آپ تھے۔ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے حفظ اور ان کی قوت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ محمد ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اساتذہ کو یہ بات کرتے ہوئے سنا۔ اس وقت حضرت کی عمر کم تھی، وہ ہمارے ساتھ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو ہم سب لوگ لکھا کرتے تھے، جو محدث بیان کرتے ہیں اس کو تحریر کر لیتے تھے۔ تو ہم نے دیکھا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ آتا ہے بیٹھتا ہے اور کچھ بھی نہیں لکھتا۔ جب کئی روز تک یہی سلسلہ چلتا رہا تو ہم نے کہا کہ ارے بھائی تم ٹائم خراب کر رہے ہو، تم آتے ہو اور یہاں کچھ لکھتے نہیں ہو۔ جب بہت زیادہ پریشان کر دیا گیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا جب تم نے مجھ کو پریشان کر ہی دیا تو بتاؤ تم نے کیا لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس 15,000 احادیث کا ذخیرہ تھا جو ہم نے لکھ رکھا تھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سامنے بیٹھ گئے اور ہم وہ جو ذخیرہ ہمارے پاس لکھا ہوا تھا ہم اس کو لے کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت امام پڑھتے رہے اور ہم ملاتے رہے، حرف بحرف حضرت امام نے بالکل صحیح تمام احادیث ہمیں پڑھ کر کے سنا دی۔ یہ حافظہ اور یہ قوت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے اساتذہ کرام آپ کے اوپر فخر کیا کرتے تھے۔ سلیم ابن مجاہد کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ محمد ابن سلام البیکندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، ان کے پاس گیا ملاقات کے لیے، تو محمد ابن سلام بیکندی نے کہا کہ اگر ابھی کچھ دیر پہلے آتے تو میں تمہیں ایک شخصیت سے ملواتا، ایک قلیل العمر اپنے شاگرد سے ملواتا جو ایک معجزہ ہے۔ معجزے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 70,000 احادیث یاد ہیں۔ سلیم ابن مجاہد کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا اور میں وہاں سے نکل کر خود حضرت امام کی تلاش میں گیا کہ دیکھوں آخر کون ہے۔ میں نے راستے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی تو میں نے پوچھا کہ کیا تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تمہیں 70,000 احادیث یاد ہیں؟ کیا یہ دعویٰ تمہارا صحیح ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں، یہی نہیں کہ مجھے صرف 70,000 احادیث یاد ہیں، بلکہ میں جس حدیث کو بیان کروں گا اس حدیث کے جو صحابی ہیں یا تابعی ہیں ان کے احوال بھی بیان کروں گا، اور نہیں ہے کہ صرف ان کے احوال بیان کروں گا بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ ہر ایک کی وفات کہاں ہوئی ہے، ہر ایک کی پیدائش کہاں ہوئی ہے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا ان کا مسکن ہے، کہاں رہتے تھے، کہاں ان کا مقام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صرف جو احادیث بیان کروں گا ان کے اوپر قرآن اور حدیث سے استدلال بھی پیش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ محمد ابن سلام بیکندی اپنے زمانے کے بڑے عالم تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک یہ بچہ مجلس میں ہوتا ہے اس وقت ہمارے اوپر رعب رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ مجلس سے اٹھ کر کے چلا جائے۔ آپ کے بہت سارے اساتذہ کرام آپ سے اپنی کتابوں کی تصحیح کرایا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو ہم نے لکھا ہے ذرا اس کو دیکھ لو، اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اس کو صحیح کر دو۔ یہ مقام تھا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جب حافظے اور قوت کی بات لوگ سنتے تھے لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا۔ بعض لوگ تو یقین کرتے تھے اور بعض لوگ جیسا انسان اگر نارمل سوچے گا تو وہ یقین ہی نہیں کر سکتا۔ یہ بات تو قابل یقین ہی نہیں ہے، اس لیے بہت سارے لوگوں نے آپ کا امتحان بھی لیا۔ خاص طور سے 2 امتحان آپ کی زندگی میں ہوئے۔ ایک سمرقند میں ہوا کہ جب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمرقند تشریف لائے تو وہاں کے 400 علماء کرام اکٹھے ہو گئے، اور 400 علماء کرام نے مشورہ کیا، اور یہ ان کا مشورہ 7 دن تک چلا کہ آخر کس طریقے سے اس کا امتحان لیا جائے۔ اکٹھے ہو گئے، بالآخر یہ طے پایا کہ کچھ احادیث لے لیتے ہیں، احادیث کا ایک ذخیرہ لے لیتے ہیں اور ان کی سند اور متن دونوں کو ملا دیتے ہیں، مکس اپ کر دیتے ہیں، سند یہاں سے لی، متن یہاں سے لیا اور احادیث کو ملا دیتے ہیں۔ جب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمرقند تشریف لائے تو امام کے سامنے وہ احادیث رکھی گئی، امام بالکل خاموش رہے اور مغالطے میں بالکل نہیں آئے۔ جب وہ بیان کر کے سب فارغ ہو گئے تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری کی ساری احادیث صحیح بیان کر دی کہ یہ احادیث اس طریقے سے ہیں۔ ایک اسی طریقے سے واقعہ بغداد میں پیش آیا۔ جب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لے گئے تو بہت زبردست آپ کا استقبال ہوا، ہر طرح کے عوام خواص سب لوگ آپ کے استقبال کے لیے نکلے، ایک مجمع اکٹھا ہو گیا۔ بعض لوگوں کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا عالم ہے، اتنا زبردست اس کا حافظہ ہے،
وہاں بھی لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھائی امتحان لیا جائے. کس طریقے سے لیا جائے؟ تو 100 احادیث منتخب کی گئی اور ہر ایک نے 10 احادیث کو لے لیا کہ جن کی سند اور متنوں کو ملا دیا. جب حضرت امام تشریف لائے تو ان کے سامنے وہ احادیث رکھی گئی تو حضرت امام فرما رہے تھے لا اعرفو لا اعرفو. تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ لا اعرفو کا مطلب یہ ہے کہ امام عاجز ہو گئے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ ان کا دعویٰ بس ایسا ہی تھا. بعض لوگوں نے سمجھا کہ نہیں، امام صاحب سمجھ گئے. بہرحال جب سب وہ لوگ بیان کر کے فارغ ہو گئے تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہ یہ کہ وہ ساری کی ساری احادیث صحیح بیان کی، بلکہ ہر ایک کو بتلایا بھی کہ دیکھو تم نے یہاں غلطی کی، تم نے یہاں غلطی کی، تم نے یہاں غلطی کی، صحیح اس طریقے سے ہے، صحیح اس طریقے سے ہے، صحیح اس طریقے سے ہے. بہرحال یہ تھا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ. اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت حافظہ عطا کیا تھا، جہاں بھی جاتے تھے لوگ انہی کے دیوانے ہو جاتے تھے، اور لوگوں کے دروس جو ہے وہ پھیکے پڑ گئے، لوگوں کی مجلسیں خالی ہونے لگ گئی. جب نیشا پور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو ایک زبردست استقبال ہوا، لوگ گھوڑوں پہ آ گئے، شہر سے باہر نکل گئے، ہر طریقے کے عوام اور خواص سب لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، کوئی آدمی شہر کے اندر نہیں بچا. محمد ابن یحییٰ نیشا پور کے ایک بڑے عالم تھے، شروع میں انہوں نے بھی استقبال کیا. بہرحال حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ وہاں رہے، ان کا حلقہ لگا، اور دوسرے جو حلقے تھے وہ پھیکے پڑنے شروع ہو گئے. خاص طور سے محمد ابن یحییٰ جو اس وقت کے بڑے عالم تھے، ان کو یہ بات اچھی نہ لگی. ایک چیز، ایک مرض جو انسان کے اندر، اس کی فطرت کے اندر رکھ دیا گیا ہے، اس سے نہ عوام خالی ہے نہ خواص خالی ہے، وہ ہے حسد. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حسد ہو گیا. اس حسد کی بنا پر جب دیکھا کہ ہر آدمی امام کے پیچھے جا رہا ہے، ہمارے حلقے پیچھے پھیکے پڑ گئے، تو اب کیا کیا جائے؟ چنانچہ فتنے فساد اس حسد کی بنیاد پر شروع ہو گئے. طبقات شافعیہ میں ہے کہ محمد ابن یحییٰ نے ایک شخص کو منتخب کیا کہ بھائی جاؤ، اور جب امام درس دیں گے تو اس وقت جا کر کے ایک سوال کرنا. وہ شخص آیا اور اس نے آ کر کے سوال کیا کہ بتائیے کہ آپ کا مسئلہ خلق قرآن میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ اس وقت کا بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ تھا، مسئلہ خلق قرآن. اس میں بڑے بڑے لوگوں کی آزمائش ہوئی تھی، بڑے بڑے لوگوں کا امتحان اس مسئلے میں ہوا تھا. اس نے آ کر کے معلوم کیا، امام سمجھ گئے. حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے اعراض کیا، کوئی جواب نہیں دیا. پھر دوبارہ پوچھا، پھر اعراض کیا، پھر پوچھا، پھر اعراض کیا. پھر اس کے بعد حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق وافعال العباد مخلوقہ والامتحان بدعہ. یہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ غیر مخلوق ہے. چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ ہمیشہ سے ہمیشہ باقی رہے گی، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. لیکن افعال العباد جو بندوں کے کام ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لفظی بالقرآن مخلوق، کہ یہ جو الفاظ میرے نکل رہے ہیں یا لکھنا پڑھنا، یہ جو ہمارا ہے، چونکہ یہ بندوں کے کام ہے، یہ مخلوق ہے، یہ ختم ہونے والے ہیں. یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب تھا. یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس سے مراد تھی. لیکن جب معاملہ فتنے اور فساد کا ہوتا ہے، جب بات حسد کی ہوتی ہے، تو کوئی انسان حق کو نہیں دیکھتا. وہاں پروپیگنڈا شروع ہو گیا، اور اتنا پروپیگنڈا کیا کہ لوگ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے آس پاس سے ہٹنے لگے، آپ کو تنہا چھوڑنے لگے. کہا گیا کہ یہ تو معتزلہ کا عقیدہ رکھتا ہے، کہا گیا کہ یہ تو جہمیہ سے بدتر ہے، کہا گیا کہ جو شخص یہ کہے کہ قرآن پاک مخلوق ہے تو وہ کافر ہے. لہٰذا نتیجتاً حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کفر تک کی باتیں کہی جانے لگی. اور کہا تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ اعزاز اور وہ اکرام ہوا تھا جب آپ تشریف لائے تھے، اور اب یہ حالات پیش آ گئے کہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے سب لوگ ہٹ گئے، چلے گئے. ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت وہ بڑا عالم ہے، محمد ابن یحییٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ آپ کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن سبحان اللہ، اس وقت بھی حضرت امام نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا، بس یہ کہا افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جانتا ہے، ان کے معاملات کو دیکھتا ہے. بہرحال نوبت یہاں تک کہ پیش آ گئی کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ چھوڑنا پڑا، اور جب وہاں سے نکلے تو سوائے ایک شخص کے حضرت مسلم بن حجاج نیشاپوری رحمہ اللہ کے علاوہ کوئی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نہ تھا. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ
حضرت امام کے ساتھ دل و جان سے تھے، بلکہ لکھا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے محمد ابن یحییٰ سے جو احادیث جمع کی تھی، جب وہاں سے جانے لگے تو اپنی چادر اٹھائی اور وہ سارا کا سارا ذخیرہ جو انہوں نے محمد ابن یحییٰ سے لیا تھا وہ ان کو واپس کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نیشاپور چھوڑا، وہاں سے بیکن تشریف لائے، بخارا جانے لگے۔ بخارا کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اسی طریقے کی بات پیش آئی ہے، تو بخارا کے لوگوں نے کہا کہ آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ وہاں بھی زبردست حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال ہوا، دراہیم اور دنانیر کے حضرت امام پر بارش کی گئی، یہاں تک کہ جو حاکم تھا، والی بخارا تھا، وہ بھی باہر نکلا، اس نے بھی آپ کا اعزاز و اکرام کیا۔ کچھ روز حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں رہے، لیکن وہاں پر بھی فتنوں نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اس کی ابتدا اس طریقے سے ہوئی کہ حاکم بخارا، والی بخارا چاہتا تھا، اس نے حضرت امام سے کہا کہ آپ میرے بچوں کو پڑھانے کے لیے میرے ہی محل میں آ جایا کریں، میرے بچوں کو پڑھانے کے لیے میرے ہی محل میں آ جایا کریں۔ بہرحال حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اس بات کو قبول نہیں کیا، کہا کہ جس کو پڑھنا ہے مسجد میں آئے، مسجد میں آئے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مسجد میں تو آ جایا کریں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ ان کو طلاب علم سے ذرا ہٹ کے الگ پڑھا دیا کریں، الگ مجلس ان کے لیے لگا لیا کریں۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں علم کو ذلیل نہیں کروں گا، جسے پڑھنا ہے میرے پاس آ کر کے پڑھے۔ بہرحال یہاں سے بھی حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کو وقت آیا، اس نے سوچا کہ ایسے تو نہیں نکال سکتا، پروپیگنڈا کیا اور وہ جو فتاوی وہاں پر شائع ہوئے تھے ان کو لے کر کے آیا، اور اس پروپیگنڈے کے تحت حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ چونکہ حضرت امام کا دل دکھایا تھا، اور یہ بات مسلم ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے ولی کا دل دکھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اعلان جنگ فرماتے ہیں۔ تو حاکم بخارا کا حشر یہ ہوا کہ کچھ ہی وقت کے بعد اس کو گدھے پر بٹھا کر کے وہاں سے نکالا گیا۔ بہرحال وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے بڑی عظیم کتاب ہے۔ امام کے حالات تو ایسے ہیں کہ اگر ان کو بیان کیا جائے ایک لمبا عرصہ اور طویل عرصہ چاہیے۔ ان کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحتیں بھرپور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کتاب سے صحیح طریقے سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو زندگی حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے گزاری ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔